تو وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ بعد میں چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے، اپنی گنتی کو پوری کرے۔ تو اگر ایسا کوئی مریض ہے، ایسا کوئی بیمار ہے، تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ ناظرین محترم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے آپریشن کروایا ہے اور ڈاکٹر نے صرف اس کو جوس پینے کی اور پانی پینے کی اجازت دی ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ کیا ایسا شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا شخص معذور کے حکم میں ہے، بیماری کے حکم میں ہے، ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ناظرین کی طرف سے ایک سوال آ سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے جس کو چیک اپ کرانا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، تو کیا چیک اپ کی وجہ سے وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے جو میں نے شرطیں بتائیں کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے یا شفا ہونے میں دیر ہو یا پھر سخت تکلیف ہو روزہ رکھنے میں یا پھر اس کے علاوہ دوسری بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ان ساری شرطوں میں سے کوئی بھی شرط پائی جاتی ہے تو ایسا شخص معذور ہے۔ لیکن ایکس رے کروانا، سی ٹی اسکین وغیرہ کروانے میں یہ مرض کی تشخیص ہوتی ہے، اس سے بیماری بڑھتی نہیں اور نہ شفا میں تاخیر ہوتی ہے۔ ایسا شخص جس کو ایکس رے نکلوانا ہو یا سی ٹی اسکین وغیرہ کروانا ہو، ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی شخص کو سر میں درد ہو یا سردی ہو یا زکام ہو جائے تو ایسی ہلکی پھلکی بیماری کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے جو مسافر ہوں۔ مسافر کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسافر شرعی طور پر مسافر ہو، یعنی اتنا لمبا سفر ہو کہ جس سفر کے اندر آدمی نماز قصر کر سکتا ہو، جس کو علماء کرام نے تقریباً 80 کلومیٹر کہا ہے کہ اگر 80 کلومیٹر کا سفر ہو اور آدمی سفر کی نیت سے جا رہا ہے اور 80 کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً، تو آدمی وہ شریعت کے اعتبار سے مسافر ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا۔ تو مسافر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ شرعی طور پر اتنا لمبا سفر کرے جس میں نماز قصر کی جا سکتی ہو، یعنی تقریباً 80 کلومیٹر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا مسافر ٹھہرنے کی نیت نہ کرے سفر کے دوران۔ اور تیسری چیز یہ ہے، تیسری شرط سفر کے لیے، کہ وہ سفر کسی گناہ کی وجہ سے نہ ہو، اس سفر کے اندر کوئی گناہ کی نیت نہ کی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے، یہ رخصت ہے ان مسافروں کے لیے جو شرعی اعتبار سے سفر کرتے ہوں۔ جو شخص گناہ کا ارادہ کرے سفر کے اندر، وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اس کو یہ رخصت اور چھوٹ ملے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس نے سفر کی نیت کر لی اور روزہ توڑ دیا اور پھر سفر بھی نہیں کیا، تو ایسا شخص کیا کرے؟ یہ عام طور پر ہوتا ہے ایسا، اس لیے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ایک شخص نے نیت کر لی تھی رات کو سفر کی اور صبح ہوئی اس نے پھر کھا لیا اور سفر بھی نہیں کیا، تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو ایسا شخص، اس شخص نے غلط کیا، کیونکہ جب تک آدمی اپنے گھر میں ہو وہ شخص مسافر نہیں کہلاتا، جب تک کہ وہ اپنا علاقہ، اپنا شہر یا اپنی بستی چھوڑ کر باہر نہ چلے جائے، وہاں کی عمارتوں سے دور نہ ہو جائے، ایسا شخص مسافر نہیں کہلاتا۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ سفر کی نیت کی اور صبح کو سفر کرنے سے پہلے ہی کھا لیا، تو اس نے غلط کیا، اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب پھر سفر بھی نہیں کیا تو اس کو، ایسے شخص کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سفر کی نیت تھی اور پھر صبح سفر نہیں کیا، لیکن چونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہے رات کو فجر سے پہلے، تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ گرچہ اس شخص نے سفر نہیں کیا اور کچھ کھایا بھی نہیں، تو اب دن بھر وہ کچھ بھی کھائے پیے نہیں روزے کے احترام میں، ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اس لیے اب ایسا شخص بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر آدمی سفر کی حالت میں ہو تو سفر میں روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر، اور وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے، روزہ کثرت سے رکھتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت فصم و ان شئت افطر، صحیح مسلم حدیث نمبر 2626. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو روزہ رکھو سفر کی حالت میں، اور اگر چاہو تو تم روزہ نہ رکھو. اس کے علاوہ ایک اور روایت موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تھے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے فمنا من صام ومنا من افطرا، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا تھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا. فلم یعب الصائم علی المفطر، تو جو روزہ دار تھا اس نے اعتراض نہیں کیا روزہ نہ رکھنے والوں پر، اور جو بے روزہ تھا اس نے روزہ رکھنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2615 ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کی حالت میں آدمی روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور روزہ نہیں بھی رکھے، دونوں باتیں جائز ہیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، جیسے مسافر ہے، جیسے بیمار ہے، اس کے علاوہ جیسے حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص شوق سے روزہ رکھ لے اور پھر اس روزہ کو پورا نہ کر سکے، کسی وجہ سے روزہ توڑ دے، تو ان لوگوں کے اوپر صرف قضا واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو ایک شخص کو سب لوگ سایہ کیے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا فقالوا صائم، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص روزے سے ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، صحیح بخاری حدیث نمبر 1946، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی رمضان کے دنوں میں، ان عورتوں کو جو حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں، یا دودھ پلانے والی عورتوں کو، جن کو اس بات کا ڈر ہو یا اندیشہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کو یا ان کے بچے کو تکلیف ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے. لیکن یہ لوگ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کریں گی، نمازوں کی قضا نہیں کریں گی. وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے یا وہ عورت جو حمل سے ہے، ان دونوں کو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحبلى والمرضع الصوم، جامع الترمذی حدیث نمبر 715 ہے. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی اور روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، روزے کو مؤخر کرنے کی اجازت دی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دودھ پلانے والی عورت ہے اور جو حاملہ عورت ہے، ان کو بھی اجازت دی کہ یہ روزے کو مؤخر کریں، بعد میں روزہ رکھیں. اس کے علاوہ حیض و نفاس والی عورت کو بھی اجازت ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 403. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو عورت حیض سے ہو، حیض کی حالت میں ہو، جس کو ماہواری خون آئے، ایسی عورت روزہ نہ رکھے. اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کو نفاس کا خون آ رہا ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو، اس کو نفاس بولا جاتا ہے. ان دونوں حالتوں میں عورتیں روزہ نہ رکھیں. جب رمضان کے بعد یہ تکلیف ختم ہو جائے تو یہ عورتیں روزہ رکھیں گی، یا پھر رمضان کے دنوں میں ہی جب ان کی ماہواری بند ہو جائے یا نفاس کا خون آنا بند ہو جائے تو یہ عورتیں روزہ رکھیں گی. یہاں ایک عورتوں کے سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے ایک عورت ہے جس کو ماہواری 2 مرتبہ آئی رمضان کے موقع پر، تو وہ کیا کرے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی جو علت ہے، بہت ساری علتوں میں تو ایک حیض کا خون آنا بھی ہے. تو اگر حیض کا خون ایک ماہ میں 2 مرتبہ آئے تو ایسی عورت معذور ہے، یہ عورت روزہ چھوڑ دے گی چاہے 2 مرتبہ ہی ان کو حیض کا خون آئے، اور یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کریں گی. یہاں ایک اور سوال ہے عورتوں کے سلسلے میں. ایک عورت ہے جس کو فجر سے پہلے اس کے حیض کا خون آنا بند ہو گیا، ماہواری بند ہو گئی، تو ایسی عورت کیا کرے؟ اگر اس نے روزے کی نیت کر لی ہے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، گرچہ وہ غسل نہیں کر سکی کسی وجہ سے. تو اگر اس نے نماز چھوڑی ہے تو ظاہر بات ہے اس کو نماز چھوڑنے کا تو گناہ ہوگا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو، ورنہ اس کا روزہ درست ہو جائے گا.
روزہ رکھنے کے لیے پاکی حاصل کرنا اور پاک ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ایسی عورت جس کا حیض ختم ہو جائے، جس کے حیض کا خون فجر کی نماز سے پہلے بند ہو جائے، تو ایسی عورت روزہ رکھے گی اور اس کا روزہ رکھنا درست ہوگا اگر اس نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کر لی ہے۔ اب آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کی رہنمائی کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔